السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ سامنے بیٹھو، کیمرہ کے سامنے بیٹھو. جی جی ٹھیک ہے. مزید مزید ایک منٹ. مزید. جی اوکے، السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ علی حیدر شاہ قبلہ، آپ کیسے ہیں؟ علی حیدر شاہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ قبلہ، آپ کی دعائیں. قبلہ میں 3 کویسچنس کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. جی قبلہ، میرا پہلا کویسچن ہے کہ ایک عالم کبیر نے شاید آغا وحید خراسانی سے نقل کیا ہے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے شدید تر مصاحب کے دوران ہمارے صاحب الامر کو 3 بار یا مہدی یا مہدی یا مہدی پکارا. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، شاید انہوں نے دیکھا ہے. بہرحال حضرت یہ روایات متواتر ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو مصائب سناتے تھے تو ہمیشہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دے کر ان کو دلاسا دیتے تھے. یہ روایات زیادہ ہیں، یہ روایت بہت زیادہ ہیں. اوکے اوکے. جی قبلہ، وہی خراسانی صاحب وہ کوئی ان کو اتنا حدیث وغیرہ اتنا زیادہ نہیں آتا، اور وہ بیچارے وہ بہت دفعہ وہ بھی کر جاتے ہیں، وہ غلط ان سے بھی بہت ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ہم جانتے ہیں، وہ تو ہمارے استاد ہیں. جی میرا سیکنڈ کوسچن ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو سمجھاؤ، نہ مانے تو بستر الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو مارو. اب سیدانی کا احترام کیسے ہوگا؟ تو سیدانی کا مومن کا بھی احترام ہے نا. مومن کا احترام تو سید سے زیادہ ہے. اگر وہ اپنے شوہر کا اللہ تعالیٰ دیکھیں، شوہر کرنا واجب نہیں ہے کسی عورت کے لیے. شوہر کرنا واجب نہیں ہے. آپ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی تو آپ شادی نہ کریں. اگر آپ نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق دینے ہوں گے. حق زوجیت میں سے جو حق بنتا ہے شرعی، شوہر چاہے کسی بھی خاندان کا ہے، عورت کسی بھی خاندان کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا حق اس پہ واجب ہے، اس کا حق ادا کرنا. اگر کوئی سیدانی نہیں کرنا چاہتی دیکھیں تو اس شادی نہ کرے. اگر شادی کر لی ایک دفعہ تو اس کو اس کا حق دینا ہوگا شوہر کا. اب اگر حق نہیں دیتی تو شوہر اس کو دیکھیں، وہ چاہے سیدانی ہو چاہے غیر سیدانی ہو، شوہر اس کو اس طرح نہیں مار سکتا. کہ اس کو کیا کرے، اس کو مار کے جو ہے اس کا یہ مارنا جو ہے نا، جیسے آپ کے پاکستان میں مارتے ہیں نا، وہ ہاتھ وغیرہ توڑ دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، اس طرح مارنا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ یہ مسواک، جیسے مسواک ہے نا، مسواک کس طرح ہے؟ یہ پینسل ہے بھائی. مسواک تو اس پینسل سے بھی چھوٹی ہوتی ہے نا. اوئے سن رہے نا؟ وہ اس طرح مارو. ہاں، یہ جو مارنا قرآن میں کہ عورت کو مارو، اس طرح مارنا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں یہ کہ جیسے ایک مسواک ہے، مسواک تو پینسل سے بھی چھوٹی ہوتی ہے نا. یہ پینسل ہے میرا، دیکھو یہ پینسل کس کا ہے بھائی؟ جی آپ کا یا میرا؟ یہ آپ کا قبلہ. ہاں، آپ کا مسواک ہے گھر میں، مسواک تو اس سے بھی چھوٹی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی مسواک سے عورت کو مارے، مسواک سے مار دیں تو اس سے اثر تو نہیں ہوتا. وہ یہ حکم سب کے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ سیدانی اگر ہے تو اس کے لیے. سیدانی غیر سیدانی کو کوئی فرق نہیں ہے. شوہر جب عورت اس کی بات نہیں مانتی، اس کی بیوی اس کو اگر نصیحت کرے، ٹھیک ہے نا، اس کے والدین کو کہتے کہ بھائی اس کو نصیحت کرو، پھر اس سے کیا کرے، ترک بستر کرے، کہتے کہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوؤں گا، میں دوسرے کمرے میں سوؤں گا، آپ جاؤ ادھر دوسرے کمرے میں سو جاؤ. پھر بھی اگر وہ بہت ہی ڈیڈ ہے بھائی، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتی. عورت ایسی عورت ہے کہ اس کو جتنا نصیحت کرو، ناراضی کا اظہار کرو، والدین بھی کہتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر اس کو مارو. اس طرح نہیں مارنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ تماچے مارو، پھر لات مارو، پھر کک باکسنگ، فلائنگ کک آتا ہے آپ کو؟ فلائنگ کک آتا ہے؟ ہاں، مولویوں کو آتا ہے. مولوی حضرات جب اپنی بیوی کو مارتے ہیں تو فلائنگ کک مارتے ہیں. ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہوں. تو یہ تو نہیں، یہ سر اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسواک کے ساتھ، مسواک اس طرح کی یا مسواک کی طرح مارو. تو یہ ہے وہ. پھر جو ہے شوہر کا مقام، دیکھیں شوہر کا احترام عورت پہ واجب ہے، عورت کا احترام شوہر پہ ہے. اور شوہر اگر مومن ہے تو اس کا احترام تو ڈبل ہے. اور یہ کہ اب اگر وہ سیدانی ہے تو پھر وہ اس کو حق ہے بھائی کہ وہ اپنے شوہر کا حقوق نہ دے، یہ شریعت میں نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے قبلہ. جی تھرڈ کوشچن قبلہ میں کر لوں؟ کر لو بھائی. جی مولا حسین علیہ السلام نے مولا امام زمانہ کی بیعت کریں گے، یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 35 پر کتاب منتخب الاثر کے حوالے سے لکھی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا صفحہ نمبر ہے؟
جی بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 35. جی میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں. جی 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 ہاں اس میں یہ حدیث موجود ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں مشکل کیا؟ تو امام اس حدیث میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ بھائی, لوگ کہیں گے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں, تو امام حسین علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے دکھا دیں وہ کون ہے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. اور حدیث میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کو جانتے ہیں, لیکن اس لیے یہ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے. تو پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ مہدی ہیں تو میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ترکہ ہے وہ کہاں ہے, ان کا جو عصا ہے وہ کہاں ہے, ان کا جو صلاح ہے وہ کہاں ہے, اور انبیاء علیہ السلام کے آثار کہاں ہیں. امام مہدی علیہ السلام وہ سب ان کو دکھا دیتے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے جد کا عصا ہے, اور بالکل امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ مہدی ہیں, لیکن وہ سب الفاظ حدیث کے, لیکن وہ کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. پھر کہتے ہیں اگر یہ واقعی میرے جد کا عصا ہے تو اس کو آپ پتھر پہ لگا دیں تاکہ یہ سبز ہو جائے, اور وہ یہی کام کر دیتے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں اسی لیے تاکہ ان کے فضل ظاہر ہو جائے, لوگوں کے دل سے شکوک ظاہر ہو جائے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. اور وہ ابایہ کا ويبايعه الحسين وسائر عسكره إلا 4000 من أصحاب المصائف والمصوح الشر المعروفون بالزيدية فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عليم. سب لوگ بیعت کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام بھی بیعت کرتے ہیں, مگر 4000 جو کتابوں والے لوگ ہیں, علماء کرام ہیں, اور ان کے جو بال ہیں مسوح الشعر, جو لباس ان کا خاص لباس ہے, جو علماء والی لباس جیسے پہنتے ہیں, وہ لوگ ہیں, وہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے, ہم بیعت نہیں کریں گے, سوائے اس کے وہ سب لوگ بیعت کریں گے. تو ایک زمانے میں 2 امام اگر ہوں گے تو ایک امام ناطق ہوگا, ایک امام صامت ہوگا, اور حکومت جو ہے سب سے پہلے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی. اور وہ اگر امام حسین علیہ السلام ان کی حکومت کی تائید کریں گے, کہیں گے کہ یہ مہدی ہے, ان کی اطاعت سب لوگوں پہ واجب ہے, بالکل اس میں کیا مشکل کیا ہے. اوکے جی کہ میں اشعار پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ دوں؟ پڑھ دو بھائی. آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے تر میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر, سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں, چپکے جانے کیا کیا مولا کہتے رہتے ہیں, ہائے کرب امام زمانہ قبر زہرا پر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ آپ کو, تھینک یو. بہت شکریہ.